اکثر آپ نے اذان کے وقت کتوں کو بھونکتا ہوا دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو بعض کتے اچانک بھونکنے لگتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑا راز ہے جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آخر یہ کتے بھونکنے کی وجہ ہوتی کیا ہے۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور یہ کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس چیز کو بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، جس وقت اذان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا نزول ہوتا ہے، بندوں کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن یہ رحمت کا نزول ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اذان کا جواب دینے کا دو مطلب ہیں۔ اذان کے جواب دینے کے، اذان کے جواب دینے کے دو طریقے ہیں، اور ان دونوں طریقوں سے آپ کو اذان کا جواب دینا ہے۔ ایک جواب کا طریقہ تو قولی ہے، دوسرا عملی ہے، یا اس کو فعلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو قولی طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے جیسے مؤذن اذان دے انہی الفاظ کو سننے والا اسی طرح سے دہرائے۔ تو یہ تو قولی اعتبار سے آپ نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا۔ عملی یا فعلی طریقہ جواب دینے کا یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد کی طرف آئیں اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ یہ اذان ایک یوں سمجھ لیں کہ الرٹ کا میسج ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اذان شروع ہی اسی لیے کی گئی کہ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے کہ بس جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اب فوراً سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ۔ تو یہ ایک الرٹ کا میسج ہے جو دن میں 5 دفعہ ہمارے کانوں میں آواز گونجتی ہے اذان کی۔ تو جو یہ کتے بھونکتے ہیں نا، تو یہ چونکہ ان مخلوقات کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن مخلوق کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو فرشتوں کو دیکھ کر یہ کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو اس وقت کتے بھونکنے لگے۔ اب یہ اذان کے وقت ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اذان جب ہوتی ہے تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اذان کے وقت رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب بلند کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں۔ اور فجر کے وقت اور عصر کے وقت، ان دو ٹائمنگ میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاف حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے ٹائم کچھ فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں آسمان سے، اور وہ عصر تک بندے کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ پھر عصر کے وقت دوسرے فرشتے آتے ہیں، اور یہ جو فجر میں آئے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ عصر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ صبح فجر تک بندے کے ساتھ میں رہتے ہیں، اور یہ ہر بندے کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے اعمال کا معائنہ کرتے ہیں۔ وہ پورا دن اس پر ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیا عمل کر رہا ہے، اچھے کر رہا ہے، برے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، اور پورے دن کے اعمال کو وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عصر کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ذکر میں مشغول ہو جایا کرو، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد بھی ذکر میں مشغول ہو جاؤ، تاکہ جو فرشتے تمہارے پاس فجر میں آئیں نا تو تمہیں ذکر کی حالت میں پائیں، تمہیں ذکر کرتا ہوا دیکھیں، اور جو فرشتے عصر میں آئے ہوئے تھے وہ فجر میں واپس جائیں تو تمہیں ذکر کی حالت میں چھوڑ کر جائیں۔ اور عصر کے بعد بھی ذکر کیا کرو، اس لیے تاکہ جو فرشتے عصر کے وقت تمہارے پاس آئیں وہ تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں، اور جو فجر میں آئے تھے تمہارے پاس وہ تمہیں چھوڑ کر جب جائیں تو وہ تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، لیکن فرشتے پھر بھی مولا سے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں تیرے فلاں بندے کو ذکر کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور میں جب گیا تھا اس کے پاس جب بھی وہ ذکر میں مشغول تھا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ کتے بعض مرتبہ ان فرشتوں کو دیکھ کر اذان کے وقت ان کی آوازیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بھونکنا شروع کرتے ہیں، تو ہم کو کتوں کی طرف دھیان نہیں بلکہ اذان کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور اذان کی آواز سن کر ہمیں مسجدوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ
اللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔